الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ رب فرمایا میں 4 بندیاں دی نشاندہی کروا رہے ہیں، انہیں جو کسی ایک کے شامل ہو جائے وہ رب دے نزدیک ہے ساریاں تو سونے تے ساریاں تو اچھے نے۔ انہاں کام ایک ہی کیتا ہے، یا اللہ دی اطاعت کیتی ہے، اللہ سونے تے رسول دی اطاعت کیتی ہے۔ ساڑھے آنکھیں نہ لگو قرآن دے، آنکھیں لگو تے مصطفیٰ دے فرمان دے، بولو آنکھیں لگو تے تاں پوری لین تے ٹردے راسو تے اللہ تواڈے اُتے مہربان ہوئے گا تے تواڈے تے اپنا فضل اور رحمت فرما دے گا۔ اسی کون ہونے ہیں؟ ساڑھی عزیت تے اوقات کی ہے کہ اسی تو انکو اپنے گلوں بنا چڑھا کے وہ گل کریے۔ اسی گل او پہ کرنے ہیں جڑی اللہ دے قرآن آکھی جیڑی رب دے قرآن آکھی وہ مننی ہے کہ کوئی نہ؟ جیڑا نہ مننے کون ہوندہ ہے؟ بول دے نہیں۔ قرآن آکھیا بھی ماں باپ نو دھکے نہ ہماری، اس نے سلوک نال پیش آئی۔ قرآن آکھیا تے عقل دے انے بندے نے جڑے سمجھدار تے سمجھ کلمہ زور دا پڑھے ہے تے ٹکٹ جنت دی دے دعوے دار نے، امیدوار نے بجنت وچ وڑنا ہے تے جنہیں قدمہ تھلے اللہ جنت رکھی ہے اوندا کدی خیال ہی نہیں۔ جیڑی جنت دے گیٹ کی توں لگنا ہے، حضور فرمایا وہ باپ تیری جنت دا دروازہ ہے، اس گیٹ نو تا پیار نال ویکھ تاکہ تین لنگن دی اجازت مل جائے۔ اس جنت دے پیر تے چومنا جتھے تین ٹھکانہ ملنا ہے۔ اسی کو عجیب جئی سینس دے بندے ہیں تے پتہ نہیں ساڑھی راہ نمائی کدوں دی ہوندی پئی ہے تے کون پیا کردہ ہے۔ روزانہ ساڑھے کو روز مرہ روٹین نال سی معاملات ویکھی دینے، ماں باپ بیچارے بڑھے ہو جاندے تے روندے ہوں دینے، شاہ جی کوئی تویز کر دیو میرا پتر بیوی دی آنکھیں لگتا ہے، ساڑھے نہیں لگتا۔ جناب سمجھ آ رہی کر جس بیوی دی جنت ہوں دے خامد دیا قدمہ تھلے نا، وہ خامد ہوں دیا پیرانچ بیٹھا ہے تو بانا انہوں چاہی دا توجہ ہے کہ کوئی نہ جن دی جنت خامد دیا پیران تھلے آئی وہ نہیں بیٹھی، وہ جنت آڑا ان دے پیران تھلے بیٹھا ہے تو جنہوں اندیا ویچ بانا چاہی دا ان دا کدی خیر خریتے نہیں پوچھے، ان دا حال ہی کدی نہیں پوچھے۔ جیسی پڑھے لکھے لوگ تے بڑے باشعورے ہیں، باہر اسی بڑے بڑیاں گلاں کر لینے ہیں، بھئی اسی بڑے اچھے تے بڑے آلہ لوگ تے آلہ منصب تے فائدہ۔ اس حوالے نال میں نے ایک واقعہ یاد آیا ہے تے آنکھوں تے میں عرض کر دینا۔ انہاں نے آکھیا جی تسی ماں باپ دے حوالے نال کوئی ایک گزارشات نال حضرت مولا حسن تے حسین دے حوالے نال تے اس ایک گل دے وچ دو میں ہو جان گیا، تسی سبحان اللہ فرما دے۔ اے دے اتے اختتام کر دے۔ حضرت علامہ محدث ابن جوزی دا نام سنے آج بول دے نہیں۔ اے حضرت غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی دے زمانے دا بندہ ہے، اس دور چاپ بڑے اعلیٰ منصب بڑے پائے دے عالم دین سن حضرت محدث ابن جوزی، اور آپ پیران کوئی نہ من دے، فقیران بھی کوئی نہ من دے تے بڑیاں کتاباں آپ نے پڑھیاں جڑیاں لکھیاں نے توحید باری تعالیٰ تے آپ نے لکھیاں، اور اودے وچ آپ نے بڑا سخت رد عمل فرمایا تے درویشاں تے فقیراں دے بارے آپ دا نظریہ درست نہیں سی۔ کسی آپ نے اپنے پیغام دیتا کہ حضور بغداد ایک درویش آیا ہے، اتھے ہی پڑھے آجی دا نا عبدالقادر جیلانی ہے، وہیں تے تسی فقیران نو مندے دا رہ کری انہوں میں چیکتے کرو۔ آپ فرمان دیا میں انہوں نے کیویں مننا جیڑے مجھاں لے کے آندے نے پتر با دے تے ماج پڑھا، وہ سے ویسے نظریہ انہوں دا ٹھیک آ آج کل بھی ایویں ہو رہے، وہ آندے نے دم تاں کرنے ہی ماج مانا یا گل کر بھئی قلعہ بوہندہ نہ کرانا ہے تو مردو دعا بھی تیرے ایسے ہون تے قلعے لے کے دعا ماں بندے کر دے۔ میں نے ایک بندہ پہ اگلے دن گل دستا تو میں ایران رہ گیا، ایک بڑے اعلیٰ منصب تے اہل سنت دے عالم دین نے بڑے اعلیٰ منصب انہاں دی گل میں انج منی کو نہیں تو اٹھنا شیر پہ کرنا شاید ہوئے دی نا نہیں میں لینا، بڑے اعلیٰ منصب تے بڑے انہاں دے ادارے بڑا ڈسپلن ہے، انہاں دے بارے میں بندہ گل پہ دستا جی ہونا شاہ جی تو انکی دسی ہے مکہ کی دسنی ہو سکے جی انہاں دی حالات دو دسا جی وہ 3 کروڑ لیندے نے بندیاں کو، اس واسطے میں تواڈے گھر آ کے ایک تہجد دی نماز پڑھا گے،
3 کروڑ دیو بندے آندے 3 کروڑ لے لو ایک تہجد دی نماز ساڈے گھر پڑھو برکت ہو جائے گی پیر بھی نے توجہ ہے وہ ایک تہجد دی نماز پڑھانا واسطے بندیاں کو 3 کروڑ لیندے تے جیڑا اگلے سال وہ 3 کروڑ تو گھٹ دے وے نا انہوں آندے نے بھئی گھٹ لے آندے نہیں واپس لے جا 1 کروڑ بعد لیا تھا قبول کرنا ہے تے بندے ڈبل بھی دیندے نے لیا کے دیندے نے ایک باری آ جاؤ بس توجہ ہے ہن تجدہ دے بھی سودے ہون لگ پے جی اچھی آکھو ہن تے دور ہی دا آگے محدث ابن جوزی میں مختصر کر دینا محدث ابن جوزی آئے وہ بیٹھے ہیں حضرت غوث پاک تقریر پہ فرمان دیا ہے آپ نے قرآن دی قید پڑھی ایک تفسیر کی تھی دو جی تیجی اور جمیں جمیں کردے جاندے ہیں حضرت محدث ابن جوزی فرمان دے تمہیں بھی پڑھی تمہیں بھی پڑھی 11 تفسیران کی تھیں انہوں نے کہا میں پڑھی ہیں 11 تجھے لے 12ویں تے آئے نا حضور غوث پاک ہن سوچی پہ گئے 11 تو بعد 40 تفسیران آپ نے کی تھیں توجہ ہے تعارف کرا رہے ہیں محدث ابن جوزی کا کہ کون نے جدوں انہاں 42 کتنیاں تفاسیر دا حوالہ دیتا نا حضرت غوث پاک پھر وجد چاہے سن جلالے تے آپ دی ٹیکٹی کی محدث ابن جو کر پڑھ دے آپ حوالے دے ہی تارے سن آپ نو پتا وہ بندہ آیا بیٹھا ہے جڑا آئی ٹیسٹ لے کے آیا ہے میں چیک کرنا ہے پیر میں بے علم یہ ہے کہ کوئی نہ آپ اپنے ممبر دے اتے پہنج کر کے آپ نے ہاتھ مارے آپ نے فرمایا ہے سنن والے سامعین سن لو جڑا ہن تک سنایا ہے ایک کال آیا ہن کو حال والا علم شروع ہو گیا جدو آپ نے فرمایا نا حال والا شروع ہوا ہے ادو آپ نے ضرب لائی ہے نا کلمہ شریف ایک درویش تے فقیر صوفی لوگ جاندے نے جڑے تصوف پڑھدے نے انہاں نوں علم ہونا کہ وجدانی کیفیت کی ہوندی ہے تے اے جڑا کلمے والا دی ضرب ہوندی ہے اے کنج لائی دی ہے تے اگا مڑ حال کیویں ہوندا ہے اے عام بندے دی سمجھ آڑا نہیں ہے صوفیاء نو پتہ ہے جڑے تصوف دے طالب علم نے انہاں نے بھی پتہ ہونا کیونکہ او دے وچ اے ساریاں چیزاں انہاں نے نوٹ فرمائی ہیں توجہ ہے تواڈی جڑے خانقاہی نظام نے انہاں تے اج بھی یہ چیزاں موجود ہیں جتھے اوریجنل خانقاہی نظام موجود ہے اور جتھے انہاں دے اصل بزرگ جڑے بہ کے دین دی تبلیغ کر رہے ہیں آپ نے کلمے دی ضرب لائی تھا علامہ محدث ابن جوزی اٹھ کے کھڑے ہو گئے کھڑے ہوئے تے کھلوتیاں نو حال ہو گیا حال ہویا تے کپڑے پھاد کے پھاڑ لے ہوش کوئی نہ زمین تے گر گیا جدو ہوش چاہے نا تے حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی مٹھا مٹھا مسکرا رہے ہیں تو محدث ابن جوزی تے جڑا نال دا سی نا دا نا عباس سی شاید میں نو ازبر نہیں پورا میں پڑھیا سی تو او بولے اسے کیا حضور ہن مننا ہے کہ کوئی نہیں مننا ہے کہ کوئی نہیں انہاں کیا مان لے نیڑے آئے تھے قدمہ بہ گیا حضور غوث پاک نے پھڑ کے سینے نہ لایا آپ نے فرمایا ٹیسٹ نہیں کری دے ہوندے درویشاں نو من کیا بھی دا ہوندا اس محدث ابن جوزی دی گل کر رہے ہیں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک سید زادہ سی توجہ ہے تو اڈی وہ مال میں یتیم ہو گیا تو باپ میں یتیم ہو گیا یتیمی بڑی ڈاڈی ہے دعا کیتی کرو کدھرے بچپنے چھے وقت نہ آ جاوے یتیمی آڑا مڑ گلیاں دا جڑا دھوڑ ہے نا مٹی جڑی ہے گلیاں دی وہ بھی بھاری ہو جاندی ہے مڑ کاکھ بھی بندے تو بھارے ہو جاندے زمانہ بڑا ڈاڈا ہے نجیب الطرفین یتیم ہو گئے ماں لومی تے بولو پیو لومی اس تو علاقے دے ایک بزرگ سن شیخ طریقت محدث سن انہوں نے خبر ملی وہ گھر گئے انہوں جا کے آپ دے سر دے اتے ہاتھ رکھیا یتیم دے سر تے ہاتھ رکھنا میرے پاک نبی دی سنت مبارک ہے ہاتھ رکھیا رکھ کے انہوں فرمایا کہ اے سید زادے میں توڑے نانے دا غلام ہاں میں نو سارا علم تے سارا فیض توڑے مصطفیٰ کریم دے وسیلے نال حضور دے دین دی برکت نال ملی عزت ملی ہے ہر چیز ملی ہے میں توڑا تھوڑا جا وظیفہ مقرر کرن لگا یا تو ان پتہ ہے یا میں ان پتہ ہے مہینے بعد آؤندہ روے گا تے میرے آستے اپنے نانے دی بارگاہ دعا فرما دے رہے جناب گل دی سمجھ آ رہی وظیفہ لا کے تقریر ہو گئی ہے سمجھو موک بھی گئی ہے تسی سبحان اللہ کو
بالکل گھبرانا نہیں میں تو تو چوکھا کھاڑا ہوں اچھی آکو سبحان اللہ جدوں وظیفہ گیا نہ لگ مہینے بعد نہ بھیجنا کرنا توجہ ہے کہ کوئی نہ تے جدوں نہ وظیفہ بھیجنا تے بزرگ ہوگا سن سفید داڑی تے راتی بے کیوں نہ راتی عبادت کرنی نہ تے دعا منگنی کرنی توجہ ہے شاید اینج کر کے منگ دے ہونگے جی میں کسی شاعر کلم چلائیے میں پڑھ دینا سبحان اللہ کو اللہ اکبر مدینہ شریف المو کر کے دعا انج منگ دے ہونے نے اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے سبز جی اللہ زبان دیتی ہے ہلا سکتے ہو پڑھ لو ہے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت ندا سبز گنبد والے منظور صدا کرنا جب وقت روشن میری تربت کو روشن میری تربت کو للہ حاضرہ کرنا جب وقت ندا آئے دیدار آقا قبر اندھیری میں گھبراؤ گا جب تنہا آقا قبر اندھیری میں گھبراؤ گا جب تنہا امداد میری کو جانا رسول اللہ امداد میری کو جانا رسول اللہ پڑھیے جب وقت
رحمت والے منظور دعا کرنا جب وقت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدری۔ جناب توجہ ہے تو ہڈی دعا منگنی کرنی اس آکھنا یا رسول اللہ میرے اپنے عمل کوئی نہیں، بڑا گناہگار علم دی خدمت بھی ایڈی کوئی نہیں، سونے ایک ڈیوٹی لگی ہے وہ قبول فرما لے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ تھوڑی آل دی ڈیوٹی خدمت دی لگ گئی ہے، سونے میں نے انہاں کو عطا ہوندہ روے، عطا فرماندے روے، میں تھوڑی آل دی ڈیوٹی کردہ رہا۔ اللہ اکبر۔ سید زادے دی خدمت کردہ رہا، سید وظیفہ لے کے جوان ہو گیا، وقت گزرن دے نال مختصر عرض کر دینا۔ حضرت علامہ محدث ابن جوزی ایک دن نا بزرگ جڑے محدث سن جڑے خدمت کر رہے سن وہ کافی ضعیف العمر ہو گئے، اور انہاں ارادہ کیتا کہ بڑے عرصہ ہو گیا ہے ڈیوٹی کر دیاں خدمت کر دیاں، چل کے سید دی زیارت تے کراں۔ بھائی کس مقام تے میرا دیتا ہویا وظیفہ انہاں دے استعمال جوندہ رہے ہیں، میں بھی ویکھا میری ڈیوٹی میری خدمت کس مقام تک اپڑی ہے، سید زیادہ جوان ہویا ہے لڑک پان تو تے کی آج کل کر رہے ہیں۔ آپ اتھو ٹورے تے گھر آئے نا تے دروازے تو 8 تھوڑی دروازہ کھلا سی، دروازے دے دروازہ کھولیا ویکھیا تے سید دے نال اس علاقے دے 4-5 مشہور جواریے اجوا کھیڈنا کبوتر باز او بیٹھے تے کھڈا کبوتراں دا بھرے، سید بھی نال بیٹھا ہے تو انہاں نال بہ کے کوئی گفتگو شنید جو بھی وہ کر رہے ہیں۔ محدث فرماندے نے کہ میں جدوں وہ حالات ویکھے نا تے میرا دل بوجھ گیا، میں واپس آیا تو میں دل وچ ارادہ کیتا آج تو بعد وظیفہ نہیں دینا۔ توجہ ہے تو آج تو بعد وظیفہ کیوں؟ کیونکہ میرا دیتا ہویا صحیح راہ تے نہیں لگا، اس دل دے وچ ارادہ کیتا، دل وچ خیال آیا میں تو دیتا بے سید جوان ہوئے گا، پڑھے گا، دین دی خدمت کرے گا تے کبوتر باز ہو گئے۔ جدو ماں باپ نہ ہون تے پھر حالات جڑے نے نا وہ مجبور کر دیندے نے پٹھڑی تو لان تمہیں تے دوجے راہ اختیار کرن تمہیں تے مرجمے دا ماحول ہوئے انج دا بندے تے اثر بھی ہوندہ ہے، تربیت انج دی ہوندی ہے۔ کیونکہ حضور دا فرمان ہے کہ ہر بچہ جدو دنیا تے ہوندہ ہے تو فطرت اسلام تے پیدا ہوندہ ہے۔ نبی پاک دی حدیث مبارک ہے کافر دے گھر ہوئے، ہندو دے گھر ہوئے، مسلمان دے گھر ہوئے، فطرت اسلام تے۔ پھر جدو بچپن تو جوانی ال چڑھ دے تے جو اندے گھر دے ہوندی تربیت کر دے پھر اس پاس سے چلا جائے تو تربیت دا اثر ہوندہ ہے۔ فرماندے نے کہ جدو میں ویکھیا تے میرا دل بوجھ گیا، میں وظیفہ بند کیتا، ارادہ کیتا ہوں نہیں دینا کیونکہ پیسے صحیح تھا تے لگے نے، پیسے کبوتراں تے لگے نے، جوئے تے لگ گئے نے، میرا دیتا ہے پیسہ وہ غلط راہ تے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ارادہ کر کے میں اندر واپس آیا، مہینہ لگ گیا نا تو ڈیٹ آئی تے وظیفہ نہ آیا۔ توجہ ہے تو وظیفہ نہ آیا تے پیسے سید کو مک گئے تو دین والا ہو رہا کوئی نہ۔ توجہ ہے انشاءاللہ یتیمی اے میرے مصطفیٰ آئے جنہ یتیمہ نو سینے نہ لائے، جنہ دا کوئی وارث نہ انہاں دے وارث حضور بن گئے۔ جدوں وقت آیا پیسہ مک گیا تے سید نو پتہ نہیں اگے مڑ ماں باپ دی یاد نہ ہی ہوندی، اسی جدوں پیسے مکے مڑ اماں بھی یاد آئی، ابا بھی یاد آیا، دوویں ساکھ یاد آئے، دوویں رشتے یاد آئے تے رات ہو گئی نا پچھلی تے بہ کے روے۔ توجہ ہے تو آڈی؟ اللہ اکبر۔
نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ماشاءاللہ لو جی ایس میک دا سارا زور ہی دی دعا ہے ان کراؤنے کوئی بند چکرو توجہ ہے دوڑی سبحان اللہ کھو قریب دو دیر ٹائم ہو گیا ان ایکسٹرا ٹائم شروع ہو گیا پھر سبحان اللہ کہہ دو اللہ اکبر جدوں ادھی رات ہوئی ہے سیدزادہ بہ گیا تے مدینے المو کر کے آندہ ہے آقا تُسا سبحان اللہ نہ آکھیا تو میں بالکل نہیں دون تقریر سنانی تُسی اچھی سبحان اللہ ڈنڈی نہیں میں مارن دینی کسے بندے نو سارے آکھو سبحان اللہ اکبر اج ماں بھی یاد آئی ہے اج باپ بھی یاد آئے اج گھر والے یاد آئے یتیمی یاد آئی ہے کیونکہ منزل اوکھی آئی ہے پیسے مک گئے نے جدوں دولت دنیا دی نہ ملے پھر گوڑے رشتہ دار یاد ہونے نے جدوں تکلیف آ جائے پھر جڑے سر دے سائیوں دے نے یاد ہونے نے اللہ اکبر اس سے واسطے کسے فقیر نے گل کی دیئے سکھیے دی گل سبحان اللہ دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبر سجن جنان موت نے مارے رونے تک قبرہ میرے بھائیوں میرے عزیزوں میرے دوستوں بزرگوں سماعت فرما لو دکھیے نو دکھیے دا پتہ ہوگا ہے جدہ والد نہیں انہوں پتہ ہونا ہے جدی ماں کوئی نہیں انہوں اندازہ ہونا ہے کو میرے کلوں پوچھے میں انہوں دسا باپ دا سایہ نہ ہوئے دنیا دیا کتنیاں تکلیفہ سینیاں پہنیاں لے او تھا کدی بھی پر نہیں ہوندی جڑی تھا تے باپ دا سایہ ہوگا ہے اس سایہ دے نار دا سایہ کوئی نہیں اس تھا نو کوئی نہیں لے سکدا جس تھا تے ماں دے شفقت بھرے ہاتھ ہوندے نے ماں دا پیار ہوندے ماں دی نگاہ ہوندی ہے ماں دا جذبہ تے محبت ہوندی ہے اولاد دے نال بیلیوں گل اج کر کے سمجھاوا جدوں پتر گھروں بار ٹر جائے پار گئے ہوئے نو اور کسے نے یاد کدی نہیں کیتا اس میرے بھی جے کوئی یاد کرے یا اماں کر دیئے یا باپ کر دائے اور کسی نے کوئی یاد نہیں ہوگی میں اسماء ویکھے میرے بھائیوں اس واسطے گل سمجھا رہا جے باپ ہے تے پیار کر لو جے ماں ہے تے محبت کر لو اس رشتے نو خلوص دے نال اپنی زندگی دے نال گزار لو اللہ بھی راضی ہوئے گا آمینہ دلال بھی راضی ہو جان گے میرے بھائیو جدوں سیدزادے دی اماں دی یاد آئیے ابا دی یاد آئیے مدینے علمو کیتے رو کے کہندے سونیا میرا قصور کوئی نہیں میں جو جمدہ یتیم ہو گیا آیا میری پالن والی ماں ٹر گئی میری تربیت کرن والا باپ ٹر گیا نہ ماں زندہ اپنے جور جوانی دے اندر ویکھیے جدوں ہوش سنبھالے نہ باپ نہ سایہ پائے نہ ماں دی محبت حاصل ہوئی ہے اے میرے نبی سونیا حالات نے مجبور کیتے معاشرے دیاں تبدیلیاں دے نال جویں دا اس
ساڈے پنڈ دے اندر ماحول آیا میرے علاقے دا ماحول آیا اس ماحول دا اثر ہوئے میں اچھے رات نہیں لگ سکیا میں پورے رات لگ گیا مدینے والے انو ساتھ مارے عرض کر دیا آقا ایک وری معافی ہو جائے توڑے گھر توڑے خون دے وچوں پیدا ہویا ہون والا سید زادہ التجا کر دے آقا ایک واری معافی ہو جائے اور کوئی دروازہ ہونا موتے کر کے صد مار دا پر مینوں اس اوکھے ویلے اپنے حبیب دا بوا نظر آیا ہے اپنے یار دا بوا نظر آئے مجھے مدینے آلے لجپال دا بوا نظر آئے اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا مانگ رہے عرض کر دینے نانا نظر کرم ہو جائے ایک واری نظر رحمت ہو جائے توجہ ہے دوڑی کوئی نہ سبحان اللہ کہہ سکے روندہ پہ ہے دعا پہ کردہ ہے خیال آگئے بھئی راہ غلط تے لگا ہوش تھا یہ جدو دنیا بھی چوبا رہا ہے جدو دنیا ویڑے چھو نکڑی ہے نا پیسہ مکیا بھوک لگی ادھم رشتے بھی یاد آئے رب بھی یاد آیا رسول اللہ بھی یاد آئے گل سنو محدث ابن جوزی فرماندے نے جدو صد ماریا نا اس مصطفیٰ پاک نے توجہ ہے توجہ اچھی صد ماریا اللہ تو سائیاں اس سے ویڑے صد نو سنیا حضور سن دے ہوں دے نے جلے کو دلوں ہو کے مارے سنیا محدث پاک بھی سون گئے تو سید زادہ بھی سون گئے صد ماردہ ماردہ روندہ روندہ آنکھ لگی ودیوں بھی ستے محدث ابن جوزی فرماندے نے خواب آئی اس محدث ہوں جڑی خدمت کردہ اس کی ویکھیا قیامت دا دن نے تے جنت اڑے جنت میں جا رہے نے تے جنم اڑے دی لین الگ لگی ہے تے اینا جنت اڑے دی سرداری جڑی ہے مولا حسن تے حسین فرما رہے ہیں 70,000 حورا نے ایک درمیان سواری ہے جڑی نظر نہیں آؤں ایک پاس سے حسن نے تے دوجہ پاس سے حسین نے وچلے سانو سواری تے جڑی سیدہ طیبہ خاتون جنت دی سواری درمیانے سجی سیڈ لسن تے کھبی سیڈ حسین پاک نے تے فرشتے ڈیوٹیاں کے پیچھے کر رہے نے تے میں جدو مولا حسن نو ویکھیا اچھی سبحان اللہ میں مولا حسن نو ویکھیا تے میں ہتبان کرز کیتی حضور ایک کری میرے علمی نگاہ فرما دے فرماندے نے میں اتنی گل کیتی ہے تو اس حوران دے جرمٹ جو ایک آواز آئی اے بیٹا حسن ان دے نگاہ نہیں کرنی توجہ ہے ان دے نگاہ نہیں کرنی اچھی آنکھو موڑا کو سبحان اللہ اے وقت بھی بڑا ڈاٹا ہے رات بھی قیامت دیئے خواب دا منظر ہے سامنے سید موجود نے منن آڑا ہے عقیدے دا بھی پکا ہے علم بھی بڑا علمی خدمت بھی بڑی ہے تاجد بھی پڑھ دا ہے مولا حسن آواز آئیے تو حضرت امام حسن نے فرمایا ٹھیک ہے اماں جی جی میں حکم ہے تو آڈا فرماندے نے میں ہمت کی تھی تو میں جا کے قدمہ دے بچ ڈھے پیا حضرت مولا حسن سواری تے سوارنے تے مرض کی تھی سونے ہمیں اللہ دا واسطہ دس ہی جاؤ میرے کو گناہ کیڑا ہوئے توجہ ہے تو آڈی کوئی میرے کو غلطی کیڑی حضرت سیدہ زہرہ پاک دی پھر آواز آئی
آپ فرما دیا نے بیٹا حسن اس بندے نو اکھو اس مولوی صاحب نو اس مفتی صاحب نو محدث صاحب نو ایک مسئلہ تے پوچھو ماں دے دو پتر ہون ایک شرابی ہوئے تے کالم دین ہوئے تے وراثت ونڈیے تے دوہاں چ چوکھی کینو لبنی ہے یا برابر ونڈینی مسئلے دی وضاحت کر کے دس بولیا کرو سبحان اللہ حضرت امام حسن نے مسئلہ پوچھا ہے توجہ ہے تواڈی سبحان اللہ مسئلہ کنے پوچھا ہے مولا حسن نے محدث صاحب مسئلے دی وضاحت کرو ماں دے دو سکے پتر ہون تے وراثت دی تقسیم ہونی ہوئے ایک عالم دین ہوئے ایک جواریہ ہوئے شرابیہ ہوئے زانی ہوئے بدماش ہوئے چور ہوئے جدوں وراثت ونڈی دیئے تے انہاں دے علم نو ویکھ کے ونڈنی ہے یا نسب نو ویکھ کے ونڈنی چوکھی واد گاٹی دا کو فرق کی ہے ذرا مسئلے دی وضاحت کرو محدث صاحب فرمایا حضور اے نہیں ویکھنا بوندا علم کنا ہے تے دوجے نے نہیں ویکھنا بو بھیڑا کنا ہے وراثت پیو لوندی ہے تے پتراں دے درمیان تقسیم برابر ہوے گی پتراں دے درمیان برابر ہوے گی توجہ ہے تواڈی تقریر مک گئی ہے کیوں گھبرا گئے اچھی سبحان اللہ تے آکھشا برابر ہوے گی اچھا پھر سیدہ زہرا پاک دی آواز آئی آپ نے فرمایا مڑے نو اے پوچھو بھائی جے دنیا دار وراثت ونڈن تے پتر جنج دے بھی ہون برابر ونڈی دی اے میں گل ہے تے تو مینوں اے دس او دا جے عام پتراں دی وراثت برابر ونڈی دی ہے تے تو میرے پتر اچ فرق کیوں کیتا جدوں یہ گل آئی تو محدث صاحب نو گل یاد آ گیا آپ نے فرمایا دوجا سوال ہے پوچھو بجڑی انہاں دی ڈیوٹی کردا رہے ہیں تے وظیفہ دیندا رہے ہیں او اپنے واسطے دیندا رہے ہیں با اجر انہاں دینا یا اس عقیدے نال دیندا رہے ہیں با خدمت انہاں دی پہ کرنا تے اجر انہاں دے نانے عطا فرمانا جی سیدہ جی حضور حضرت مولا حسن دی بارگاہ چرد کرتے رہے مولا حسن میں تے ڈیوٹی اس واسطے کرتا رہا کہ میں نو ڈیوٹی نبی پاک سرکار دی اس داجر تے حضور عطا فرمانا ہے تے فرمایا مڑوں دا بند کیوں کیتے توجہ ہے وندہ ایندہ مطلب ہے بسائیں خبراں بولیا کرو ایمیں چے من گوئیاں نہ کیتا کرو جڑے سچے تے ستھرے ہے انہاں دی خبر حضور ہاں جی اس دور دا جب مہر علی بھی اکھ بند کر کے ساتھ مارے تو سائیں آ ویندے ہیں کیوں پتر مارے آئے نہ ساتھ تو سائیں آئے نے تو نہ کیا ہے مہر علی سی تیرے کانٹ تے کھلوتے ہیں لے کانے نو آگ جمیں کر کے مرضی سورہ لنگا وجہ ہے تو اندہ مطلب بھی حضور سن دے نے اس واسطے دھیان رکھیا کرو بکی درے کو توڑے تے بھی راز نو کوئی بے کہ کدوں ساتھ نہ مار چھڑے توڑا نہ لے کے دے کم خراب ہو جوے دا جنہ دا دب حکم دیتا گیا انہ دا دب کرن دا تعظیم کرن دا انہ دا کر دے رہے وہ اس عقیدے نہ کہ دا اجر بندے اس نہیں دینا اے اجر سانو آمینہ دے لال دے بارگاہ چو عطا یا رب نے عطا فرمایا ٹھیک ہے جی ساڑھے منہ تے ساڑھے تے کنڈو پیچھے اور نہ ہویا کرو ایک کو جا رہا کرو توڑی مہربانی سان اسی کی تو انہوں دینا ہے یار دینا رب بھی ہے سارا کچھ جڑے صحیح سادات نے علماء اہل سنت نے بزرگ نے انہوں دا ادب و احترام لازم ہے اور ضرور کیتا کرو دا اجر تو انہوں اللہ عطا فرمائے میرے پاک نبی عطا فرمائے جناب صحیح سمجھ آگئی گل آپ نے جدوں ایک گل ہوئی نہ تے محدث دیا کھل گئی اور رات آئی تے تجد دا ویڑا ہونا آئی تجد پڑھنی ہوئی یاد کوئی نہ رہی حکم ڈاڈا ہویا دوڑے جتی کو نہیں بزرگی دی حالت ہے دوڑے جدوں قریب آ گئے نا واہ بریلی آڑے ہیں تو اڈے تو صدقے جائی ایمیں مقام نے لبے تسی سمی دیو بھی ایمیں لب ویندے نے بازار اچ پے پوائے نکھریاں نال کدی نہیں لبے مٹنا پوندا ہے تے نک رگڑنا پوندا ہے کونیاں رگڑنیاں پوندیاں نے تے تاں سہی کسے پاسے دھکا مار کے پار کر دے ہے ایمیں کچھ نہیں لبدا جی محنت کریے تے چوری تاں نصیب ہوندی ہے گھر بیٹھے کدی سکی ماں بھی نہیں کھواندی کنہ چر کھواسی تو
توجہ ہے تواڈی بریلی والے بھی دسیا ہے جدو آپ نے اپنے پتر دی شادی تے وہ پنڈ والے سیداں نو کارڈ نہ گلیا میں یہ واقعہ بھیرا شریف دے اندر حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی دے شاگرد خاص بزرگ سید سن لاہور دے فوت ہو گئے نے وہ بھیرا شریف آیا انہاں دی عمر 100 سال دوتے سی انہاں بیان کیتا تو انہاں کہا میرے اکھاں ویکھیا حال ہے جڑا تو بیان کر کے سنا رہے اے روایت جیڑی ہے انہاں کو ڈائریکٹ انہاں اکھاں نال ویکھیے امام محمد رضا نو ادا کردے ہیں اے وی تے پالکی والی اے انہاں دی موجودگی چوئیاں تے او تو ڈائریکٹ تریجا بندہ میں ہاں تے اور بھی سارے علماء سن جنہ سنیے میں تو انہوں سنا رہے ہیں انہیں فرمایا آپ دی بیٹیاں دی شادی ہے تے اس واسطے سیدہ پنڈ دے انہاں نے صدیہ کہ انہاں دے ظاہری اعمال صحیح نہ ہے عقیدہ ٹھیک سی عقیدے دے ٹھیک سن ظاہری اعمال ٹھیک نہیں سن داڑھی منڈے سن سرکار اتخاب وچ ملے نا تے حضور ناراضگی دا اظہار فرمایا حضرت امام محمد رضا قدمہ تے گر گئے یا رسول اللہ غلطی کی ہوئی ہے فرمایا میرے پتران بول گئے تو عمل ویندہ پھرنا اور فرما دینے آلہ حضرت اٹھے اکھیں اتھرو آئے تے آپ نے کارڈ منہ اچھا لیا تے گوڑے بھی زمین تے کونیاں بھی زمین تے گوڑیاں تے کونیاں تے بزارہ ٹردے ہوئے انہاں شہیدان دے گھر گئے تے جا کے آپ نے وہ کارڈ منہ دے وچ رکھیا تے ہاتھ اوتھے جا قدمہ تے کارڈ رکھ کے معافی مانگ کے فرمایا سید زادے ہو معافی دیو جا تساں معاف کیتا تے تہاڈا نانا راضی ہو جائے ایڈی سوکھی فقیری نہیں جڑی ہے میں بھج کے لب ہوئی دی تسی سارے ہی درویش ہو اس دور دے بڑے اچھے تے اعلیٰ فقیر ہو تسی انج دی فقیری 4 دناں دی ہوندی ہے تے ہمیشہ والی جے لینی ہوئے تے مڑ انج کر کے ادب کرنا پونا جی میں صوفی برکت علی لدھیانوی جیسے درویش سادات ادب کر کے گئے پھر ادب کرنا پینے پھر حضرت خواجہ غریب نواز پیر سیال لجپال علیہ الرحمن جیسا ادب ذہن چاہے گا دل چاہے گا تے نصیب ہو جائے مغرب دی نماز والا واقعہ نہیں سنے حضرت پیر سیال وہ سید ہے تے انہاں کو علم کو تھوڑا تے انہاں دی انہاں اگے کھلا رہا تے نال علماء بھی سن نماز واسطے انہاں مغرب دی نماز وچ غلطی ہو گئی تے مفتی صاحب جڑے ہے ڈھیر سارے ہے انہاں پیر صاحب والو ویکھیا انہوں نے پتہ لگ گیا بول دینا ہے نا مرزر خواجہ قمرالدین سیلوی دی بارگاہ کون بول لیا پتہ تے آپ نے بھی انہاں جیب جو پیسے کٹے 100 روپیہ یا جتنے بھی ہے انہاں وظیفہ پیش کیتا نہ کہ حضور بڑا مزہ ہے تہاڈی نماز بڑا مزہ ہے ایک باری کدی اور پڑھا دیو تے کیا بات اے ادب کون دوان دسے انہیں سیدھے سیدھے پتہ نہیں تُسا آخنا ہے پتہ نہیں اپنے واسطے پکر دیں بالکل میرا نہ کیتا کرو جڑے صحیح بزرگ سادات نے انہوں دا کیتا عقیدے دے پکے لوگ او دے وچ تہاڈا بھلائے وے کہ تہاڈے تے اللہ دا رسول راضی ہو سی کیونکہ تسی اس حکم تے عمل کر رہے ہو جڑا رب دا وی ہے تے رب دے رسول اللہ کو یہ گل دی سمجھ آ گئی لو ہن تقریر مو گئی ہے شعر تے مکانے سبحان اللہ کہہ ٹھیک ہے رانا صاحب انہاں کیا جناب مڑ بھی آیا ہوتا تقریر مڑ 20 منٹی تساں کیتی اچھی آکو سبحان اللہ اللہ اکبر میرے پاک نبی علیہ السلام دے لخت جگر جدو مولا حسن تے حسین نے اس گل دی وضاحت کیتی ہے محدث پاک اٹھے نے تے دوڑے نے اور سید زادے دے گھر دے دروازے اگے آئے اور دو دن چڑھے تے سید بھی اٹھے آئے سبحان اللہ اللہ اکبر سیدزادہ اٹھے تے سینے چ بیٹھا ہوئے تے کیفیت کی حال سنا میں دل دا کی حال سنا میں دل دا راز نہیں ملدا لکھ نسخے طبیب کھواون پر میرے دل دا حال نہ جانن تک فرق نہیں ایک
سیدزادہ سین نے اندر بیٹھا ہویا ہے اللہ اللہ کیفیت ہوئی ہے ماں بھی یاد آئی ہے ابا بھی یاد آئے تو انو یاد کر کے ارادہ کیتا ہے اج ماں دی بھی قبر تے جاواں گا اج باپ دی قبر تے بھی جاواں گا اللہ اکبر اس واسطے میاں صاحب فرما گئے باپ مرے سروں سایہ اٹھدا تے ویر مرن کنڈ خالی ماوا باج محمد بخشا اے کون کرے رکھوالے بھائی بھائیاں سدانا باغے بل بل بولے سدانا باغا بہارا سدانا باپے حسن جوانی سدانا سو بتیارا اللہ اکبر روئی جا رہے اماں یاد آئی ابا یاد آئے مدینے آلے دا بھی پیغام آئے مقدس پاک گھر وچ داخل ہوئے سیدیاں قدمانو پکڑ لیا ہے ایدو قدمانو جمپا مارے آئے ہاتھ بننے آئے نے کہ اپنی داڑھی سیدیاں قدمان تے رکھی ہوئی ہے سیدزادے اٹھا کے فرما دینے بابا کی ہوئے فرمایا سیدہ تیرے نانے دا پیغام آیا ہے تیرے بابے حسن تے حسین دا فرمان آئے تھوڑی دادی دا پیغام آئے اے سیدزادے جڑی غلطی ہوئی ہے معاف فرما نظر کرم فرماؤ اپنے گھر دی سخاوت نو تازہ فرماؤ اس گھر دی سخاوت نو تازہ فرماؤ اپنے بابا سنت عمل فرماؤ بابا ہویا کیے فرمایا جڑی غلطی ہوئی ہے اس نو واپس کرن واسطے دوبارہ نہ دہران واسطے حاضر ہویا جویں اگے وظیفہ ٹردا رہیا ہے جویں اگے ٹردا رہیا ہے میری حیاتی ہے اس سیدہ وظیفہ انجے ہی ٹردا رہے گا اللہ اکبر انجے ہی ٹردا رہے گا انجے ہی ٹردا رہے گا سبحان اللہ توجہ ہے کہ کوئی نہ جدوں وظیفے دی گل آئی ہے تو مڑ سمجھ آ گئی اچھا تام آستے آئے ہو تانوں ایک سید دی پہچان دس دینا جڑا سچا ستھرا تے کھرا سید ہوئے وہ کدی ناراض نہیں ہویا
جن دے خون وچ ملاوٹ نہیں ان دے نال بندہ ڈیر بھی چڑی چاڑ لوے تے او کدی ناراض تے جس ویڑے بھی کوئی دشمن بوئے تے آ جاوے تو انکلاوے کھول کے بیٹھا ہے بھائی آ جاؤ کیوں اے مولا حسن دی بھی سنت ہے مولا حسین دی بھی سنت ہے اور بھی تے این وقت نہ آیا سائیں کر کے کلاوے کھولے تے سینے نہ لا کوئی گل ہی نہیں کیتی بے تو ساڑھے نال کی کچھ کیتا ہے کتھو ٹورے ہیں تے کدے کدے وال کے لے آندے نا انہاں کہ آ گئے ہیں نا تیالے محمد دے ویڑے دی ریت ہے جڑا جس ویڑے بھی اوکھے ویڑے آ جائے سائیں وہ سینے نال لا کے بیڑا پار فرما دے درگزر فرما دے درگزر کرنا اس گھر دی سنت ہے اور اس گھر دی ریت ہے اور اس گھر دی سخاوت ہے طریقہ رہے درگزر فرما دے توجہ ہے کہ نہیں اس واسطے بریلی علیہ کلم چاہیے تو سبحان اللہ کہہ دے اللہ اکبر تاجدار بریلی بولے کیا فرما دے خون خیر رسول سے ہے جل کا خمیر کی بیلا ستینت بیلا مصطفیٰ جان رحمت شمع بز میں سیدادے سینے نہ لا کے فرمایا بابا میں تو تیرے ناکی ناراض کوئی نہیں تو نہ کو تیرا نال ہے میں تو سائیاں دی بارگاہ چرس کیتی ہے جو قبول ہوئی ہے تو جا میں تو معافی دی تھی جا میں تینوں معافی دیتی ہے میاں اے پیغام ہے آل رسول دے ویڑے دا کوئی بھولیا چکیا مسکین غلطی کر لوے تے جے آ جائے تے رگڑیا نہ کرو معاف کر چھڑیا کرو اے نبی دے گھر دا پیغام ہے حضور دی آل دا پیغام ہے اس واسطے آئی دی گفتگو دا اختتام اس سے جملے تے کر رہے ہیں کہ کوئی جدی بھی زیادتی کر لوے ڈاڑیاں چڑیاں بھی چاڑ لوے تے جے ابوے تے آ جائے تے رب دی رضا سمجھ کے اس واسطے معاف کرے ہے کہ معاف کرنا والے نو سب تو پڑھا رب جنت داخل فرما دینا اللہ تو انو جنت دا حقدار بنائے گا تھوڑا جنت ٹھکانہ بنائے گا اس بندے تو انو کچھ نہیں دینا اللہ ادا اجر عطا فرمائے گا اللہ وعدہ لا شریک بندہ ہے گناہگار دی حاضری بھی قبول فرما لے ہڈی بھی فرما لے واخر دعوائیان الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک صلی علیہ